السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ عصر حاضر میں بہت سارے موضوعات پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے بہت سارے طریقے آج کل ہر جگہ پر حاصل کرنے کے پھیلے ہوئے ہیں۔ جہاں سوشل میڈیا ہے وہاں پر انٹرنیٹ اور بہت ساری اور بھی طرح سے ہمارے پاس معلومات حاصل کرنے کے ذرائع کتابوں کی صورت میں بھی موجود ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا اس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس پہ عموماً ہمارے ہاں بات کم کی جاتی ہے، اور لوگ اس کو ڈر یا خوف کے مارے اس پہ بات نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہماری اس سیریز میں ہم جی جناب، ہم بات کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز اس سیریز میں اشراط الساعہ کے بارے میں۔ اشراط علامت کو کہتے ہیں اور ساعہ قیامت کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہم علامات قیامت کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت کے بارے میں باقاعدہ تعلیم دی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایک شخص انتہائی سفید کپڑے اور کالے بالوں والا آیا، اور اس کے اوپر سفر کے بھی کوئی آثار نہ تھے۔ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیے، اور اپنی ہتھیلیاں بھی آپ کے رانوں پر رکھ دیں، اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تب اس نے کہا کہ مجھے اس کی علامت ہی بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں اور ننگے جسم فقیر اور بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے بڑھنے لگ جائیں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ ہم نے اس کے بارے میں پوچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا تم لوگ اسے پہچانتے تھے؟ تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے نہیں پہچانتے، یہ کون تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہیں خبر دینے کے لیے آیا تھا یہ، اور یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں دین کی تعلیم سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامت قیامت کو باقاعدہ سکھانے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ کیا علامتیں ہیں جس کے بعد ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ علامت قیامت دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ علامت قیامت ہے جو علامت صغریٰ کہی جاتی ہے، اور دوسری علامت قیامت جو ہے کبریٰ کہی جاتی ہے۔ علامت صغریٰ یعنی کہ چھوٹی نشانیاں، اور چھوٹی نشانیوں میں بھی اس کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ چھوٹی نشانی ہے جو کہ واقع ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ چھوٹی نشانیاں جو واقع ہو چکی ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ہونا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بن کر آ جانا، آپ ہی کی زندگی میں چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، اور مدینے میں ایک ہولناک آگ کا نکلنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، یہ ساری ایسی نشانیاں ہیں جو واقع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری ایسی نشانیاں ہیں جو واقع ہو رہی ہیں، اور کچھ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور کچھ مزید اس میں بڑھتی بھی چلی جا رہی ہیں۔ اور ان میں سے وہ نشانیاں ہیں جس میں کہتے ہیں اس کو یہ ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ مسلسل ہو رہی ہے، اور اس میں اضافہ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جیسے ابھی ہم نے پچھلی حدیث میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ لونڈی کا اپنی مالکہ کو جنم دینا، اور اس طرح بکریوں کے چرواہوں کا بلند عمارتیں بنانے میں سبقت لے جانا، اور اسی طرح بہت سارے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں یا دجالوں کا آنا، یہ دو طرح کی چھوٹی علامات ہیں صغریٰ، جس کو آج ہم تھوڑی سی اور مزید اس میں ڈسکس کریں گے کہ کون کون سی علامات صغریٰ ہیں جو کہ اب ہو رہی ہیں۔ ہم علامت صغریٰ کی کچھ کیٹیگرائزیشن کر لیتے ہیں
جیسے کہ ہم علم سے متعلق، عبادات سے متعلق، اخلاقیات سے متعلق یا اور دوسرے شعبوں سے متعلق احادیث پہ ہم بات کریں گے۔ ابھی ہم علم سے متعلق کچھ احادیث دیکھتے ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامت قیامت میں سے جو نشانی واضح ہمیں نظر آ رہی ہے اور جو مسلسل ہو بھی رہی ہے وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم دین نہ اٹھا لیا جائے، اور علم دین کے اٹھائے جانے سے مراد یہاں پر علم اٹھانا نہیں بلکہ علماء کی موت ہے اور جاہلوں کی کثرت مراد ہے۔ یعنی کہ علماء فوت ہو جائیں گے، جاہلوں کو سردار بنا لیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کے امام بنا لیں گے، اور جاہل کیا کریں گے؟ بغیر علم کے فتوے دیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ علماء کا اٹھایا جانا ہی اصل میں علم کا اٹھایا جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیاد بن لبید سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ضائع ہونے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو قرآن پڑھتے بھی ہیں اور ہمارے بچوں کو بھی ہم پڑھاتے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم جاری اور ساری رکھیں گے، تو علم ضائع کیسے ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ علم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ہی علم ضائع ہو جائے گا۔ یعنی کہ علم برائے عمل نہ ہوگا تو علم ضائع ہو جائے گا۔ یعنی کہ علم کے نتیجے میں لوگ صرف نالج کا لینا اور اس کے بارے میں بحث اور مباحثے کرنا اور اس کا عمل سے کسی طرح کا تعلق نہ ہونا، یہی جو ہے وہ علم کا اٹھا لیا جانا یا ضائع کر دیا جانا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جھوٹی احادیث کی نشر و اشاعت ہوگی، یعنی کہ جو ایسی احادیث جو جھوٹ پر مبنی ہوں گی اس کی نشر و اشاعت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے، گویا کہ وہ تمہارے پاس ایسی احادیث لے کر آئیں گے جن کو تم نے اور نہ ہی تمہارے آباء نے سنا ہوگا۔ ایسے لوگوں سے بچنا کہ وہ گمراہ ہیں اور وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہا وہ آئندہ آنے والے لوگوں میں بڑے اختلافات دیکھے گا۔ تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور خلفاء کی سنت کو لازم پکڑے رہنا اور داڑھوں سے مضبوط پکڑ لینا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم کا ضائع کرنے سے بچانا بھی بتا دیا، اور جھوٹی احادیث اور اسی قسم کی چیزیں جو ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہیں ان سے بھی بچا لیا ہمیں، اور ایسی بدعتوں کے زمانے میں ہمیں سنت کو لازمی پکڑنے کا نسخہ بھی بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حالات بتانے میں جو سب سے بڑی کوشش کی اس کا ایک مقصد یہ تھا تاکہ لوگ اپنی منزل کی تیاری کر لیں، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک شخص آیا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس جواب کو دینے سے پہلے اس سے یہ پوچھا کہ تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، یعنی کہ تم نے کچھ تیار بھی کر رکھا ہے اس کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو کچھ نمازیں اور روزے اور صدقے کو اتنے بہت زیادہ بھی نہیں کیے، ہاں مگر یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا اچھا تو پھر تمہارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ جن سے تم محبت کرتے ہو تمہارا آخری انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اصولی محبت بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان کی جو اپنے نبی سے محبت ہوتی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ ایک ایسی اصولی محبت ہونی چاہیے جس میں صرف زبانی دعوے نہ ہوں بلکہ باقاعدہ اس میں انسان سوچ سمجھ کر کام کر رہا ہو۔ اور اصولی محبت جو ہے وہ ہم سے نہ صرف کہ ہماری ساری ایموشنل اٹیچمنٹ مانگتی ہے بلکہ ہمارے ہر قسم کی محبت اور لگاؤ جو ہے اس کو بھی ایک چینلائز کرتی ہے، جیسے کہ اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہی بکس یا کسی کو دینا یا کسی سے لینا چاہیے،
یا کسی کو منع کرنا چاہیے، تو یہ اصولی محبت جو ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ جس سے محبت ہوگی انہی کے ساتھ ہوگے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری محبتوں کے پیمانے ہمیں خود ہی چیک کرنے چاہیے کہ ہماری محبت کس سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہمیں کہ حلاوت ایمان جو ہے نصیب ہوتا ہے لوگوں کو، اور وہ کب ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی غیر مشروط اطاعت کرنے لگ جاتے ہیں، اور کفر کرنے کو انسان ایسے ہی برا سمجھتا ہے کہ جیسے کہ آگ میں وہ جانے والا ہے، تبھی انسان کو حلاوت ایمان نصیب ہوتی ہے۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینے سے گریز کیا اور اس کی تیاری کا ذکر کیا، کیونکہ سوال کرنے والے اور دوسرے لوگوں کو اس کی تیاری کا حکم دے دیا گیا، اور اس بات کو ہی اہمیت دے دینی چاہیے۔ جہاں عبادات کی بات آتی ہے تو ہم یہاں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات سے متعلق علامت قیامت کا ذکر کیسے کیا ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازیں ضائع ہو جائیں گی، طہارت میں لوگ اور دعا میں مبالغہ آرائی کریں گے، مسجد کے پاس سے لوگ گزریں گے اور بغیر نماز پڑھے گزر جائیں گے، بڑی بڑی مساجد لوگ بنائیں گے، ان میں فخر کریں گے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، ان قریب ایسے حکمران ہوں گے جو نمازوں کو فوت کر دیں گے، تو تم نمازوں کو اپنے وقت پر ہی پڑھنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان قریب امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو وضو اور دعا میں مبالغہ کریں گے، یعنی کہ بہت لمبی لمبی چوڑی دعائیں جس میں بڑے قافیہ در قافیہ باتیں ہوں گی، یا بار بار بہت زیادہ پانی کا استعمال کر کے طہارت ہی کرتے رہنا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگ مسجدوں پر فخر نہ کرنے لگ جائیں۔ یعنی کہ مسجدوں کو دیکھیں، آج ہم بہت مزین کرتے ہیں، بہت ہی کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ جو خوبصورت بنانے کے چکر میں اس پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں ایسی مساجد جو اتنی بڑی بڑی مساجد بن جاتی ہیں، مگر کیا اس میں نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے جو ہیں وہ کتنی صفیں بھر جاتی ہیں۔ اور اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ لوگ مسجدوں کے پاس سے گزریں گے مگر 2 رکعت نماز بھی نہ پڑھیں گے اس میں۔ اتنی بڑی بڑی مساجد بن جائیں گی مگر لوگ اس کو سیر و تفریح کے لیے تو ضرور جائیں گے اس کو دیکھنے کے لیے، مگر نمازیں وہاں نہیں پڑھ رہے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم مسجد تو اتنی بڑی بڑی بنا دیتے ہیں، جیسے اقبال نے کہا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اسی طرح جب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ قرآن سے متعلق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات قیامت ہمیں بتا دی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 6 چیزوں سے پہلے عمل کر لو۔ جب بے وقوفوں کی حکومت آ جائے گی، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی، قطع رحمی کی جائے گی، فیصلوں کی خرید و فروخت ہوگی، قتل کو معمولی سمجھا جائے گا، اور قرآن کو گا گا کر پڑھا جائے گا، اور ایسے ہی آدمی کو امام بنا لیا جائے گا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا؟ قرآن کو گا کر پڑھنا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، اور اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ قرآن کی ادائیگی کو اتنی اہمیت دیں گے جتنی کہ تیر کو سیدھا کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اور اس کا بدلہ وہ دنیا میں ہی وصول کریں گے، اور اس کے اجر و ثواب کو آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے۔ یعنی کہ الفاظ و کلمات کو صحیح ادا کریں گے، مخارج اور صفات کی جو ہے بڑی حفاظت کریں گے، قرات میں عمل اور مبالغہ ریاکاری کر کے فخر و شہرت حاصل کریں گے، مگر ان پر عمل نہ ہوگا۔ یعنی کہ جن آیاتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا کہ لوگوں کا دل نرم ہو، لوگ اس میں عمل کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں، اپنی زندگی بدل لیں، وہاں پر ہم صرف اور صرف قرآن کو پڑھ کر دل میں صرف اتنی ہی جگہ دے رہے ہیں کہ جس سے ہم بس جو چاہ رہے ہیں وہ مل جائے، مگر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس قرآن کے ذریعے وہ ہم حاصل نہیں کر پا رہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ برے لوگوں کو مرتبوں میں بلند کر دیا جائے گا اور نیک لوگوں کو گرا دیا جائے گا۔
باتیں بہت زیادہ ہوں گی اور عمل محدود ہو جائے گا، اور لوگوں کو ایسے لوگ قرآن پڑھائیں گے جنہوں نے قرآن کے علاوہ سب کچھ پڑھا ہوگا، اور ان میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کو رد کر سکے۔ یعنی قرآن پڑھانے والے وہ لوگ ہوں گے جن کا قرآن کی تعلیم اور تدریس سے بہت زیادہ تعلق ہی نہ ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن کے حروف کی تو حفاظت کی جائے گی، مگر قرآن کی حدود کو ضائع کر دیا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود نے ایک شخص سے کہا کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں علماء زیادہ اور قاری کم ہیں، اور اس زمانے میں قرآن کی حدود کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس کے حروف کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ مانگنے والے کم ہیں اور دینے والے زیادہ ہیں۔ اس زمانے میں لوگ لمبی نمازیں اور خطبہ چھوٹا کرتے ہیں اور اپنی خواہشات سے پہلے عمل کو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ اپنے زمانے کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک زمانہ یہ ہے کہ جس میں لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے مزید فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر ایسے زمانہ آئے گا کہ اس میں علماء کم اور قاری زیادہ ہوں گے۔ اس زمانے میں قرآن کے حروف کی حفاظت کی جائے گی، لیکن اس کے حدود کو ضائع کر دیا جائے گا۔ مانگنے والے زیادہ اور دینے والے کم ہوں گے۔ اس میں لوگ خطبہ لمبا کریں گے اور نماز چھوٹا کریں گے۔ اس زمانے میں لوگ عمل سے پہلے اپنی خواہشات کو ظاہر کریں گے۔ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی لوگوں کا دل سخت ہوگا، یعنی کہ سنگ دل ہوں گے لوگ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عنقریب قرآن لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا، جیسے کہ کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ جاتا ہے۔ وہ اس قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے۔ وہ بھیڑیوں کے دلوں میں بھیڑوں کی کھالیں پہنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کا عمل طمع اور لالچ کے لیے ہوگا، لیکن اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے ہم عنقریب جنت تک پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہم سب کہتے ہیں نا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی دن جنت میں ڈال ہی دے گا، کہ ہم تو بڑے ہی نیک اور پارسا لوگ ہیں، اور اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ ہمیں معاف کر ہی دے گا۔ تو معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ عنقریب ہم جنت میں تو پہنچ ہی جائیں گے، اور اگر وہ برے بھی عمل کرتے ہوں گے تو کہیں گے کہ ہمیں تو معاف کر ہی دیا جائے گا، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک تو نہیں کر رہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے دوری اور قرآن سے متعلق بھی علامات قیامت کا ہمیں بتا دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات قیامت ہمیں اخلاقیات سے متعلق بھی بتائیں، کہ اخلاقیات سے متعلق آپ نے بتایا کہ لوگوں کی سلام دعا صرف جان پہچان کے لوگوں سے ہی ہوگی۔ لوگ آپس میں اجنبی بن جائیں گے، قطع رحمی کریں گے، برے ہمسائے ہوں گے، خیانت بہت کثرت سے کی جائے گی، امانتوں کا اور عہدوں کا پاس نہ رکھا جائے گا، سچی گواہی کو چھپایا جائے گا، جھوٹی گواہیاں بکثرت دی جائیں گی، دھوکے ہوں گے بھرپور لوگوں کی چرب زبانی ہوگی، اور حقیر آدمی کو بہت ہی بڑا باسعادت آدمی بنا دیا جائے گا۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامت میں سے ایک ہے کہ آدمی صرف اپنی جان پہچان کے آدمی کو ہی سلام کرے گا۔ اسی طرح ایک اور سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اس قیامت کا اصل علم ہے، مگر جتنی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئیں تو وہ کہتے ہیں میں اتنا ہی تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ البتہ میں تمہارے لیے اس علامتوں کی ہی امور کی نشاندہی کر دیتا ہوں، اور اس میں کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میں فتنے ہوں گے اور حرج ہوگا۔ صحابہ فرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنے تو ہم جانتے ہیں، حرج کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ قتل کے معنی میں، یعنی کہ لوگ قتل کر دیں گے ایک دوسرے کو، یعنی کہ اجنبیت اتنی زیادہ ہوگی کوئی کسی کو پہچانتا ہی نہ ہوگا، اور لوگ جو ہے انجانے میں ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیں گے۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں نا کس طرح سے اسنیچنگ ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے چھوٹے موٹے جھگڑوں میں لوگ ایک دوسرے کو بہت آرام سے قتل کر دیتے ہیں۔
مطلب کوئی دشمنی نہیں ہوتی، پیچھے سے کچھ سوچا نہیں ہوتا، اور پتہ چلتا ہی ہے کہ بس لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، پسٹلز نکل گئیں، گنس نکل گئیں، اور ایک دوسرے کو مار دیا گیا، یا کوئی موبائل چھیننے کے لیے نکلا، یا گاڑی چھیننے کے لیے نکلا اور اس نے جو ہے بندے کی ریزسٹنس پہ اس کو مار ڈالا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں قتل کی حرج جو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ہو جائے گا۔ تو ہم جس زمانے میں موجود ہیں، اس علامت قیامت کو ہم دیکھ ہی رہے ہیں اپنی نظروں سے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ہر طرف بے حیائی عام نہ ہو جائے، قطع رحمی اور برا پڑوس عام نہ ہو جائے، جب تک کہ خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جانا لگے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں تمہارا کیا حال ہوگا جس میں لوگوں کے خوب چھان لیا جائے گا، یعنی کہ لوگوں کو خوب چھان لیا جائے گا اور بورا باقی رہ جائے گا، یعنی کہ جو چھنی ہوتی ہے نا جس سے چھانتے ہیں ہم، اور کچھ چھاننے کے بعد جو کچرا رہ جاتا ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بورا باقی رہ جائے گا جن کے عہدوں میں بے وفائی اور امانت میں خیانت ہوگی، اور ان میں طرح طرح کا اختلاف پایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی نیند سوئے گا اور اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، اس کا نشان ایسے باقی رہ جائے گا جیسے کہ نقطے کا نشان ہوتا ہے، پھر وہ ایک اور نیند سوئے گا اور اس کا نشان چھالی کی طرح ہو جائے گا، پھر جیسے کہ پاؤں پہ ایک چنگاری لگے تو ایک چھالا پھول کے نکل جاتا ہے، اسی طرح پھولا ہوا مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پانی بھر گیا اس میں، ایسے ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پھر حال یہ ہو جائے گا کہ صحیح کہ لوگ جو ہیں صبح اٹھ کر خرید و فروخت کریں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی امانت کو ادا نہ کرے گا، یعنی کہ لوگ خرید و فروخت کریں گے، معاملات کریں گے، لین دین کریں گے، ڈیلنگز کریں گے، مگر کوئی بھی امانت ادا کرنے والا نہ ہوگا۔ کہا جائے گا کہ ہاں فلاں خاندان کے فلاں شخص میں بڑی امانت پائی جاتی ہے، یعنی کسی شخص کے بارے میں کہا جائے کہ ہاں بڑی فلاں بڑا ایماندار ہے، یعنی کہ بہت ہی ریئر کیسز نظر آئیں گے جو امانت داری کے ہوں گے، اور کسی شخص کے بارے میں بہت کہا جائے کہ فلاں کتنا عقل مند ہے، کتنا صاحب اخلاق ہے، کتنا بردبار ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ یعنی کہ لوگوں کی ایک دوسرے کی جو خوبصورتی ہے، یہ لوگوں کی شخصیت کے پہلو ہیں، وہ بہت نظر تو آئیں گے مگر امانتیں ان کے اندر نہ ہوں گی۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس روایت میں بتایا کہ امانت ضائع ہو جائے گی، تو امانت کے ضائع ہو جانے سے یہ مراد ہے کہ عام لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ ایسے لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے جو اس کے اہل بھی نہیں ہوں گے، جیسے کہ خلافت کا مل جانا، یا امارت کا یا وزارت کا عہدے کا ملنا، یا جج کا عہدہ مل جانا، یا مدرس یا ٹیچرز وغیرہ کے عہدے کو ملنا، یا فتویٰ دینے کی جو ذمہ داری جو مل جاتی ہے وہ ہونا۔ اب دیکھیں سارے عہدے جو ہیں اس میں امانتوں کا تو پاس ہوتا ہے، جہاں امانتیں نہیں ہوتی وہاں پر کسی بھی قسم کی عہدے میں خوبصورتی باقی نہیں رہ جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نظر آتا ہے ہمیں کہ ذمہ داریاں ایسے لوگوں کو سونپ دی جائیں گی جو ذمہ داریوں کو نبھانے کی قدرت ہی نہیں رکھتے ہوں گے، نہ ان کی حفاظت کر سکتے ہوں گے، اور اس سلسلے میں جھوٹی اور سچی گواہیاں دیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عنقریب لوگوں کے اندر دھوکے کے سال آئیں گے، اور اس میں جھوٹے کو سچا جانا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، خائن کو امانت دار کہا جائے گا اور امانت دار کو خائن کہا جائے گا۔ اور اسی حدیث کے ساتھ اپنی بات مکمل کروں گی آج کے سیشن کی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ انتہائی حقیر لوگ دنیا کے سعادت مند لوگوں میں شمار نہ ہونے لگ جائیں۔ تو آج کا ٹاپک جو تھا، ہم نے علامت قیامت کی، علامت صغریٰ کی کچھ علامتیں دیکھی ہیں، جس میں سے ہم عبادت سے متعلق، قرآن سے متعلق، علم سے متعلق، اور ہم تھوڑی سی اخلاقیات سے متعلق ہم نے بات کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک میں ہم علامت کبریٰ پہ بات کریں گے، اور انشاءاللہ ابھی تک جتنی بھی بات ہم نے کی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہو اور آپ نے اس میں اپنی علامت قیامت کو جو ہے وہ محسوس کیا ہو کہ
ہم کم از کم ان علامتوں کے جاننے کے بعد اپنے آپ کو اس طرح کا نہ رکھیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب لوگ ایسے اور ایسے ہو جائیں گے تو ہم ان میں سے اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے علم پر عمل کرتے ہوئے اس سے باہر نکلنے کی ہم کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔